ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو. میں ہوں شفق پرویز اور آج کی ویڈیو میں آپ سے اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کرنے والی ہوں جو اس سیلاب کی سچویشن میں نے، میرے دوستوں نے، میرے گروپ نے، میری ٹیم نے فیس کی. ایسی چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کی گئی اور بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے اوپر توجہ دلانے کی کوشش کرنے والی ہوں. تو آج کی ویڈیو کوشش کیجیے گا اینڈ تک دیکھیے گا، اور جس نظر سے، جس نظریے سے میں بتانے کی اور دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ کہانی شروع ہوتی ہے، بات شروع ہوتی ہے جولائی سے. جولائی میں سیلاب کے کیسز، سیلاب کی سچویشنز، سیلاب کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے آنا شروع ہوتی ہیں. ہم اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ، ٹیم کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں. اگست میں ہمارے پاس ایک کیس آتا ہے. چونکہ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں اور میرا فرینڈ سرکل، میرے فیلوز کا بہت زیادہ تعداد کلینکل سائیکالوجسٹ پہ مشتمل ہے. کوئٹہ کے اندر میری ایک فیلو ہوتی ہیں، وہ بھی کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. کوئٹہ کے اندر جب سیلاب کی تباہ کاریاں شروع ہوتی ہیں، بارشوں کی تباہ کاریاں شروع ہوتی ہیں، تو ہمارے پاس اگست میں اسی فیلو کے توسط سے ایک کیس آتا ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے ہمیں کہ پچھلے 5 سے 10 دن سے ایک شخص جس کا ایک کمرے پر مشتمل تھا اور وہ بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے بہہ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. صرف چند اینٹیں ہیں جو کہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہوتی ہیں، اور وہ 5 سے 10 دن سے لگاتار مسلسل صرف انہی اینٹوں کی طرف دیکھی جا رہے ہیں. مسلسل ان کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے ہیں اور وہ اسی گھر کے سامنے 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. زبردستی جا کر ان کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، کوئی جاتا ہے ان کی مدد کر دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، وہ اپنی جگہ سے موو نہیں کرتے ہیں. اس سچویشن میں صورتحال اتنی زیادہ ورس ہوئی ہوتی ہے سیلاب کی وجہ سے کہ تب سب کی پریورٹی، جو بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی جب کام کر رہے تھے، یہی تھی کہ بیسک نیسیسٹیز پوری کی جا سکیں. روٹی پانی، خوراک، ہوا، سانس لینا، صاف ستھرا پانی پینا مہیا کیا جا سکے. اس سچویشن میں آپ کسی کے گھر کی طرف توجہ نہیں دے سکتے ہو کہ ان کا گھر بنا کے دیا جائے. لیکن یہ سچویشن، یہ کیس ایک ایکسیپشنل کیس تھا. اس کے اندر ہمیں مدد کرنی پڑی ان کے گھر کو لے کر، کیونکہ ان کی وہ نیڈ تھی. اگر کچھ دنوں میں وہ نہ کیا جاتے تو وہ بھی اپنی شاید زندگی بھر وہ اس چیز سے باہر نہ آتے اور کچھ دن کے اندر وہ بھی اس دنیا سے دور چلے جاتے. ہمارے لیے وہ کیس تھا جب ہمیں توجہ تھوڑی سی اس طرف آئی کہ یہ چیز بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے بہت سے لوگوں کے لیے، روٹی پانی سے بھی زیادہ، کہ پوری زندگی، سالوں سال آپ نے پیسہ کما کر جس مکان کے اوپر، جس کمرے کے اوپر لگایا ہوتا ہے، اور جب اس کی چھت گر جاتی ہے تو روٹی پانی سے زیادہ امپورٹنٹ چیز، زیادہ ضروری چیز آپ کے لیے وہ ہو جاتی ہے، تو آپ کو آگے سے کوئی ہوپ نظر نہیں آتی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی بھر وہ کام نہیں کر سکتے. وہاں پر ہم نے اپنے کام کا، اپنی ہیلپ کا طریقہ کار موڑا اور ہم نے ان کو جس بھی طرح سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے ان کا وہ کمرہ تعمیر کروانے میں اور ان تک اپروچ کرنے میں اپنے اس ایریا کے فیلوز کے ذریعے سے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی. یہ تو تھا اگست کے شروع میں جو کیس ہمارے سامنے آیا. اس کے بعد ابھی بھی کچھ دن پہلے مجھے اسی سلسلے میں لاہور جانا پڑا، اور جب میں لاہور گئی، جاتے ہوئے واپسی پہ میں نے پچھلے 10 سال تک لیا سے لاہور، چوکازم سے لاہور کا سفر کیا آنے جانے کا. شدید سردیوں کے اندر، شدید دھند کے اندر، جب آپ کی ویزیبلٹی 0% ہوتی ہے، فوگ لائٹس تک کام نہیں کر رہی ہوتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آتے جاتے ہوئے ڈائیو پہ یا کسی بھی گاڑی کے اوپر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہو کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے، راستوں میں اس صورتحال کی خرابی کی وجہ سے ہم آپ کو کوئی شورٹی نہیں دیتے آپ کی جانوں کی، ہم آپ کو کوئی شورٹی نہیں دیتے کہ 4 گھنٹوں میں، 5 گھنٹوں میں، 6 گھنٹوں میں، 12 گھنٹوں میں آپ چوکازم تک، لیہ تک پہنچ جائیں گے یا لاہور تک پہنچ جائیں گے اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں. لیکن مجھے یہ اس دفعہ سننے کو ملا 10 سالوں میں پہلی دفعہ. میرے لیے وہ سچویشن بہت ورس تھی. میں خود ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. بہت سی انگزائٹی سے، بہت سے سٹریس سے ہم ڈیلی لائف میں دن میں 24 گھنٹے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک انہونی چیز ایسی تھی جو میں نے پہلی دفعہ فیس کی، اور وہ پورا راستہ گھر پہنچنے تک میرا عجیب قسم کی انگزائٹی اور سٹریس کے اندر تھا. گھر والوں سے آپ شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ گھر میں آگے پیچھے کسی کو بتائیں گے وہ آپ سے زیادہ پینک سچویشن میں آ جائیں گے. شاید ہونا کچھ بھی نہیں، اور خدا نخواستہ ایسی سچویشن نہیں ہونی تھی، ہوا بھی نہیں، خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے. لیکن جب آپ لائف لوز کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ سچویشن آپ کے لیے بہت زیادہ
کریٹیکل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اسٹریس اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور آپ اس سچویشن میں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اور جو پہلے ہی اس طرح کی سچویشن سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، پہلے جن کی لائف کے اندر بڑی ولنریبلٹیز ہوتی ہیں، پہلے ہی وہ ڈپریشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو ان کی یہ کنڈیشن سائیکولوجیکل پرابلمز ورس ہو جاتی ہیں، ایگزسٹنس ان کی اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. چوکازم شہر محفوظ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس سیلاب میں پچھلے 1 ماہ سے کیا ہو رہا ہے، سائیکولوجیکلی یہ سیلاب ہمیں ہٹ کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں لیا تک یہ سیلاب پہنچ گیا، ہم دیکھتے ہیں ہمارا تونسا صفحہ ہستی سے مٹ گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف چناب تک خطرہ ہے، انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہوا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی ہوئی. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تریمو ہیڈ ہے ہمارے، وہاں پر خطرہ ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میاں والی ہے، چشمہ براج ہے، وہاں تک سیلاب پہنچا ہوا ہے. 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے تک ہمارے علاقے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ ایک علاقہ ہے جو ہمارا بچا ہوا ہے. تو یہاں پر سائیکولوجیکل کنڈیشنز کس طرح کے لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، یہ میں بہتر جانتی ہوں کہ پچھلے 10 سے 15 دنوں تک کس طرح کے کیسز میرے سامنے آئے ہیں. یہ علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سیلاب نہیں آیا، لیکن ایسے گھر ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں جن کے گھروں میں شگاف پڑ گئے ہیں. اور چوکازم شہر میں وہ لوگ ابھی یہاں راستے سے گزرتے ہوئے آپ کے بہت سے خیمے نظر آئیں گے، خیمہ بستیاں آباد ہو گئی ہیں، کیونکہ پکے مکانوں میں اینٹ، سیمنٹ، پتھر کے گھروں کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور لوگ خوف سے گھروں کے اندر نہیں جاتے، گھروں کے باہر رہتے ہیں. پچھلے کتنے دنوں سے بارشیں 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے مسلسل ہوتی رہتی ہے، اور جب رکتی بھی ہے تو کالے بادل اتنے چھائے ہوئے ہوتے تھے کہ آپ کوئی کام نہیں کروا سکتے اپنے گھر کا اگر آپ کے پاس پیسہ بھی ہے. سفید پوش طبقے کے گھروں سے باہر میں نے چولہے نہیں جل سکتے، تو بچوں کے مسلسل چیخنے کی، رونے کی آوازیں آتی سنی ہیں. یہ ان علاقوں میں کی میں بات کر رہی ہوں، اپنے اس علاقے کی بات کر رہی ہوں جہاں پر سیلاب نہیں ہے. اب کرنا کیا ہے ہم نے، یہ سارے آفٹر ایفیکٹس ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اگلے مسلسل کتنے مہینوں تک ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. ایز اے ہیومن، ایز اے پاکستانی، ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہمیں ڈبل کرنے پڑیں گے. بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں سیلاب والے علاقوں میں. سیلاب والے علاقوں سے باہر وہ لوگ جو کہ مائیگریٹ کر گئے ہوئے ہیں، ان شہروں سے باہر نکل آئے ہیں، لاہور میں رہنا شروع کر دیے، لیکن ان کے پیارے پیچھے تونسا میں رہتے تھے، ان کے پیارے راجن پور میں رہتے تھے، گولڈ میڈلسٹ ہیں، پروفیسر ہیں اردو کی، ان کی فیملی وہاں پر رہتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو سفر کرنی پڑیں گی. ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز، الارا ہیلتھ کیئر وابڈا ٹاؤن لاہور کے اندر ہمارا ایک ہیلتھ کیئر سینٹر ہے. پورے پاکستان میں کہیں سے بھی کسی بھی طرح کا سائیکولوجیکل ایشو ہے، آپ وہاں پر اپروچ کریں. آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ صرف میرا نام لیں گے، سائمہ شوکت کا نام لیں گے، کسی کا بھی ریفرنس دے دیں گے، میرا ریفرنس دے دیں گے، آپ کو وہاں پر فری آف کاسٹ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. آپ لیا سے ہیں، آپ تونسا سے ہیں، آپ راجن پور والے علاقے سے ہیں، جنوبی پنجاب کے کسی علاقے سے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے آپ مجھے اپروچ کریں گے، مجھ تک پہنچیں گے. کسی بھی طرح کا آپ کو کلینکل سائیکولوجیکل ایشو ہے، آپ کے ریلیٹڈ لوگوں کو ایشو ہے، کسی بھی شخص کو، یا زندگی میں سیلاب سے ہٹ کر کبھی بھی کوئی ایسا ایشو ہے جس میں آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ڈور کو کبھی بھی ناک کر سکتے ہیں. آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی، آپ مجھ تک کسی بھی ذریعے سے اپروچ کر سکتے ہیں. یہ چیز. اس کے علاوہ کوئٹہ میں ہے طیبہ، آپ کسی بھی طرح کا کلینکل سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، آج کل ہمارے ہاں آفٹر ایفیکٹس میں بہت زیادہ ایمرج ہو رہے ہیں، تو آپ کو کسی بھی علاقے سے ہیں، آپ مجھے میرے فیس بک میں، فرینڈ لسٹ میں کسی بھی شخص کو اپروچ کر سکتے ہیں. مجھے کہیں گے آپ کسی بھی علاقے میں آپ کو ان تک ملانے کی، ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گی، فزیکل فیس ٹو فیس. اگر آپ کوئی بھی اس طرح کی ہیلپ لینا چاہتے ہیں، کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ہوگی ایک چیز. اس کے علاوہ دوسری چیز، ہم نے اس کے اوپر بہت سا کام کیا اور دیکھا، اب جو ہے بہت طرف سے ہیلپ روکی جا رہی ہے، بہت سے لوگ ہیں جو کہ مل گئے ہیں، لیکن کن لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے؟ ذخیرہ اندوزوں کو. زیادہ تر علاقوں میں ہمارے ہاں یہ المیہ ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ الفاظ میں نے ذخیرہ اندوز کا لفظ یوز کیا ہے. تو جتنی بھی آپ نے مالی مدد کی ہے، جتنی بھی آپ نے اشیاء کی مدد کی ہے، نیسیسٹیز پرووائڈ کی ہیں، یہ زیادہ تر کن لوگوں کے پاس گئی ہیں؟ ذخیرہ اندوزوں کے پاس گئی ہیں، وہ جو کہ مین روڈز کے اوپر موجود تھے، اور زیادہ تر ہیلپ انہی تک پہنچائی گئی ہے جو کہ مین روڈز پہ موجود تھے. ابھی بھی
یہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. ابھی آپ کو یہ سارا راجن پور سے کوٹ مٹھن جاتے ہوئے راستے میں خیمہ بستیاں آباد ہیں جن تک ابھی تک ایک بھی امدادی سامان، ایک بھی امدادی رکن، کوئی بھی کارکن، کوئی بھی والنٹیئر نہیں پہنچا. توسا کے قریب ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر نہیں پہنچے. زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں، جذباتی ہیں، جلد باز ہیں. ہم نے ہیلپ کرنی ہے، بس ہم نے نیک کام کرنا ہے، ہم نے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، ہم نے بنا جی ہم نے بڑا کام کیا، ہمارے اندر درد ہے، اندھا دھند اٹھ کر مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں. لیکن کن کی مدد کر رہے ہیں اور کن کو مدد ابھی تک نہیں پہنچی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. اس میں بہت سی اور بھی فیکٹرز ہیں اسٹیٹ کے بھی، وہ سارے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ابھی بھی آپ لوگ ہیلپ کرنے جاتے ہیں تو کن لوگوں کو آپ نے ہیلپ کرنا ہے. سمپل سی چیزیں یہ پتہ ہونا چاہیے. ایسی خیمہ بستیاں جن کے اندر خواتین ہیں، جن کے پاس مال مویشی ہے، جن کے پاس چھوٹے موٹا اپنا سامان ہے، بچے ہیں جن کے پاس اپنے ٹرنک چھوٹے چھوٹے سامان کے لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. خیمہ بستیوں کے اندر جا کر تھوڑا سا آگے ہو کر آپ دیکھ لیں، ان لوگوں کو ہیلپ کرنے کی خدا را کوشش کریں. ایسے لوگوں کو کوشش مت کریں دینے کی جو کہ مین روڈز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر سیلاب آیا ہے. ان سے ملحقہ سڑکوں کے اوپر، روڈز کے اوپر، گلیوں کے اوپر جانے کی کوشش کریں. وہاں پر ایسے مستحق افراد موجود ہیں جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جن کے پاس ابھی بھی اگلے وقت کے کھانے کی چیزیں موجود نہیں ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مہینوں کے راشن اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب آپ ایسے سیلاب کے مستحق لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو ابھی تک سامان نہیں ملا، جن کے پاس ابھی تک کوئی بھی ہیلپ نہیں موجود ہے، تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ لوگ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. پھر وہاں پر تھوڑی سی بد نظمی ہو جاتی ہے. پھر وہاں پر آپ اچھے طریقے سے ان کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس شخص کا سب کچھ بہ گیا ہوا ہے، جس شخص کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے، جس کے بچے سارا دن 24 گھنٹے روتے بلکتے رہتے ہیں، وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ اس کی ہیلپ کرنے آئے ہیں. اس نے آپ کو سلام کرنا ہے، آپ نے لائن کیا تو لائن بنا کر بیٹھ جائیں گے، نیچے بیٹھ جائیں گے، تالیوں کی گونج میں آپ کو رخصت کریں گے، آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، چھینا جھپٹی نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک ہی آ گیا، اگلی دفعہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا. تو پھر اس طرح کی بد نظمی ہوتی ہے. تیسرے نمبر پر جو چیز ہے، بات ہے جو کرنے والی ہے، آخری پوائنٹ، اس دفعہ بہت مدد کی لوگوں نے. صحیح لوگوں تک پہنچے، غلط لوگوں تک پہنچے، لوگوں نے اپنے طور پر بہت پیسہ دیا اپنے ٹرسٹ وردی آرگنائزیشنز کو، گروپس کو، ٹیمز کو، لوگوں کو. بہت سی امداد اکٹھی ہوئی، ہم نے بہت ہیلپ کی. ہم سب ایک دفعہ اجاگر ہو گئے، جاگ گئے، بہت سی اویئرنیس آ گئی ہمارے اندر. ہم نے زکوٰۃ اکٹھی کی، خیرات اکٹھی کی، امداد اکٹھی کی اور لوگوں کی ہیلپ کر دی. لیکن کب تک ہم ایسا کرتے رہیں گے؟ کیا اگلے سال بھی ہم یہی کریں گے؟ اس سے اگلے سال بھی ہم یہی کریں گے؟ اس سے اگلے سال بھی ہم یہی کریں گے؟ کسی سیلاب میں ہم نہیں ہوں گے، ہمارے لیے کوئی کر رہا ہوگا، لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے. ہم ہر دفعہ یہی کرتے ہیں. کوئی بھی کیس آتا ہے ہمارے پاس، ریپ کیسز آتے ہیں ہمارے پاس چوری کے کیسز آتے ہیں، ڈکیتی کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، قتل و غارت کے آتے ہیں، وائلنس کے آتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے آتے ہیں، سیلاب کے آتے ہیں، زلزلے کے آتے ہیں. ہم کچھ دن تک ہائی لائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، ہم سب جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم سب ان کو ٹرینڈ کروا دیتے ہیں ان سرکمسٹینسز کو، اور 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد ٹھپ ہو جاتا ہے. ہم سب اپنے بزنسز میں لگ جاتے ہیں. وہی اگر ان سب سچویشنز کے بعد بھی 1 مہینہ ہم ایک ایسے ٹرینڈ کو چلا دیں، ہم لوگوں کو یہ جگانے میں وہ 1 مہینہ صرف کر دیں کہ اب جو ڈیم نہیں بنے تھے ان کے اگینسٹ ہم ایک مہم چلانا شروع کر دیں. اگر ہم اتنی امداد اکٹھی کر سکتے ہیں تو ہم سب مل کر، ہم جو پوئٹس ہیں، ہم جو ڈاکٹرز ہیں، ہم جو سوشل انفلوئنسرز ہیں، ہم جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہم جو ہیومنسٹک آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہیومینٹیرین آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم مل کر یہ بھی بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن تب ہماری پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. ہم ہمیشہ سلام کرتے ہیں مردوں کو، ہم ہمیشہ سلام کرتے ہیں روتی ہوئی آنکھوں کو جن سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جو کہ چیخ کر دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں. اگر چیخ کر کسی کا گلا خشک ہو جاتا ہے، حلق خشک ہو جاتا ہے، تو ہم بھی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے، ہم بھی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو اگر 1 اور مہینے تک ہم اس کے آفٹر ایفیکٹس کے طور پر اور اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو کہتے رہتے ہیں، اسٹیٹ کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ اویئرنیس دیں، آپ ان راستوں کے اوپر عمارتیں مت کھڑی کرنے دیں جہاں پر خطرہ ہے، آپ ان تمام تحفظات کو یقینی بنائیں، سرٹن کریں، شورٹی دیں ہمیں کہ نیکسٹ ہم
اس طرح سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، زکوٰۃ خیرات نہیں اکٹھی کرنی پڑے گی اپنے لوگوں کے لیے، اتنی زیادہ جانوں کا ہمیں نقصان نہیں کرنا پڑے گا، اور اس نقصان کے بعد ہم نہیں جاگیں گے بلکہ اس سے پہلے ہم جاگ جائیں گے، تو اگلی دفعہ شاید ہم اس نقصان سے بچ جائیں گے، ورنہ کچھ ماہ کے بعد دوبارہ سے یہ مہم چلے گی، دوبارہ سے ہم ہیرو بن رہے ہوں گے، حالانکہ ہم ہیرو نہیں ہیں، ہم صرف ہم نے جو غلط کام کیے ہوتے ہیں نا، ہم ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم پورا سال سوئے رہتے ہیں تو 2 مہینے ہم جاگ کر اس پورے سال کی نیگیٹیوٹی کو، اس پورے سال کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ اس ویڈیو سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی، بہت سی چیزیں سمجھنے کو ملی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا ہے کریے گا، نہیں کرنا مت کریے گا، کمنٹ کرنا ہے کریے گا، نہیں کرنا مت کریے گا، لائک کرنا ہے کریے گا، نہیں کرنا مت کریے گا، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے، بلکہ اس کو صرف شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اپنے آئندہ اس طرح کے لوگوں کو، پورے کنبوں کو خود سے دور کرنے اور اس دنیا سے جانے کی بجائے ان کی پہلے ہیلپ کر سکیں اور ہم ان سچویشن سے بچ سکیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔